بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور کتاب استطابۃ المعاندین والمرتدین پڑھنے والے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 1022 معاند آنادہ یعاند، معاند کا مطلب ہوتا ہے حق بات کو ٹھکرانا۔ معاندین حق بات کو ٹھکرانے والے، والمرتدین ارتد ارتداد پھر جانا، مرتد ہو جانا، دین سے پھرنے والے، ان سے توبہ کروانے کی کتاب۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ حق بات جو ہے اس کو جان بوجھ کے ٹھکرا رہا ہے، اور یا پھر یہ کہ وہ دین اس نے ترک کر دیا ہے، جو مذہب ہے، مذہب اسلام، وہ چھوڑ کے کوئی اور مذہب اپنا لی ہے، تو ان سے توبہ کروائی جائے گی۔ وہ کی تعلیم اور ان سے لڑنا، وہ کی تعلیم اور ان سے لڑنے کی کتاب۔ مطلب یہ کہ لڑنے کی بات ہوگی۔ یہ کتاب بھی تو لکھا ہوا، باہر باب بھی لکھا ہوا ہے، یعنی باب استطابۃ المعاندین والمرتدین وقتالہم واسم من اشرک باللہ، اور ان کا گناہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، وعقوبتہ، اور اس کی سزا دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر آئیں گی۔ وقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ والے نے شرک تھا، اور اگر اے پیغمبر تو نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تو ضرور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا جو عمل ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اے پیغمبر ضرور بھی ضرور آپ خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ہے کہ حق بات کو اگر ایک بندہ مانتا نہیں ہے یا مذہب چھوڑ جاتا ہے تو پھر اسے لڑائی کی جائے گی اور جناب توبہ کروائی جائے گی، تاکہ وہ اپنا جو طریقہ ہے، جو روش ہے، اس کو ترک کر دیں۔ یہ تب ہی ہے کہ اگر آپ جو ہے نا ایک ریاست قائم کریں اور اس میں جو اصول ہیں سارے، جو مذہبی جو اصول ہیں، ان کو اپنائیں، اور لیکن جب آپ اور چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں اور معاشروں کی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا یہ اپلائی نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں فریڈم آف ریلیجن آرٹیکل ہے، آپ مذہب اپنانے میں آزاد ہیں۔ اگرچہ بعض لوگ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ مذہب اپنانے میں یعنی آپ کو جو بھی مذہب ہے اس میں آپ کو فریڈم ہے، آپ اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہو، لیکن بعض جو شرح کرنے والے، میں نے ان کی گفتگو سنی ہوئی ہے، آپ اسلام سے باہر نہیں جا سکتے ہو، آپ اسلام چھوڑ کے کوئی اور مذہب نہیں اپنا سکتے ہو، اگر وہ اپناؤ گے تو وہ آپ کو سزا ملے گی۔ لیکن اس آرٹیکل کو، فریڈم آف ریلیجن والا جو آرٹیکل ہے، اس کو جو ہائی کورٹ اور سپریم جو کورٹ ہے، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ، یعنی اعلیٰ جو عدالتیں ہیں، اس کو اس کی ایکسپلینیشن کیسے کرتی ہیں یہ میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے۔ اگر میں نے دیکھی ہوتی تو میں پھر آپ کو اس کا جو خلاصہ ہے آپ کے سامنے مختصر میں بیان کر دیتا۔ بہرحال فریڈم آف ریلیجن کا جو یہی مطلب ہے، آپ جو ہے نا جو مرضی مذہب، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی سوچ ہے، آپ اپنا سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جیسے مسلمان ہوتے ہیں، بھئی آج کل ہو رہے ہیں، ایسے بہت سے لوگ اسلام چھوڑ کے اور مذاہب میں جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ مسلمانوں سے ہندو ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ کرسچن ہو جاتے ہیں، عیسائی ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ بے دین، لا دین، کوئی دین نہیں ہے، ملحد ہو جاتے ہیں، الحاد کو اپنا لیتے ہیں۔ اب ویسے جو باقی لڑنے کا معاملہ ہے وہ ریاست کے پاس ہوتا ہے، لڑائی کرنا اور توبہ کروانا۔ اگر ہم یہ اوپن کر دیں بھی ہر بندہ جس کو سمجھتا ہے دوسرا بندہ حق بات کو نہیں مان رہا اور ہٹ درمی کا اظہار کر رہا ہے، اور بندہ جناب اس کو مجبور کر سکتا ہے، اس سے لڑ سکتے ہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ ابھی ہر ایک کے لحاظ سے دوسرا بندہ جو ہے نا وہ غلط ہے اور حق پہ نہیں، اور ہم حق پہ ہیں، اور وہ ہٹ دھرم ہے، ہٹ دھرمی کی بنا پر جناب وہ ہماری بات نہیں مان رہے۔ پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے سے لڑنا چاہیے۔ اب میں نام نہیں لیتا ہوں واضح طور پہ کہ یہاں پہ کیا کیا جماعتیں ہیں، کون کون سی جماعتیں ہیں، اور وہ کس طرح ایک دوسرے کے اوپر جناب بہت سی چیزیں جن میں وسعت ہے، وسعت ہو بھی سکتی ہے، لیکن وہاں بھی تنگی جناب انہوں نے اپنائی ہوئی ہے،
اور خام خواہ جو ہے ایک دوسرے کے مخالف ہیں. ٹھیک ہے. عن عبداللہ سے مروی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ممالک میں مذہب کو سٹیٹ سے الگ کر دیا, ریلیجن کو, اور اس کے پیچھے بھی یہی بیک گراؤنڈ ہے, کیونکہ مذہب والے جو ہیں انہوں نے باہم لڑائیاں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت لڑائیاں کی معاشرے کی بنا پر, اور چیزوں کو برداشت نہیں کیا, اپنے مخالف کی کسی نظریے کو برداشت نہیں کیا, کسی تنقید کو برداشت نہیں کیا. اس لیے انہوں نے کہا بھی مذہب کا معاملہ سیپریٹ کر دو, اور جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں وہ جو سوشل معاملات ہیں ان کو آپ سیپریٹ کر دو. عبداللہ سے مروی انہوں نے کہا لما نازلت هذه الآیہ, جب یہ آیت نازل ہوئی, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم, وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں. لبس یلبسوا خلط ملط کرنا. شک ذالک علی اصحاب رسول اللہ, یہ بات پیغمبر کے ساتھیوں پر گراں گزری. بھئی اپنے ایمان کے ساتھ ظلم, اب ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمی بیشی کرنا. ہم یہ ظلم کا معنی یہ سمجھ رہتے ہیں کہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے کسی لمحہ پہ جناب ڈنڈے سوٹے مار رہے ہیں, کوئی بندہ کوئی کسی کو مار دیتا ہے تو یہ ظلم ہے. بھئی ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے کمی بیشی, آپ کسی بھی چیز میں کمی بیشی کرتے ہیں بھئی وہ ظلم ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک ذمہ داری لی ہے, آپ اس میں ذمہ داری ادا نہیں کرتے, کمی بیشی کرتے ہو, بھئی یہ بھی ظلم ہے. ٹھیک ہے. اب شک ذالک علی اصحاب رسول اللہ, انہوں نے کہا یونا لم یلبس, ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں, خلط ملط نہیں کیا. ابھی کمی بیشی تو انسان سے ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا انہ لیس بذالک, یہ مطلب نہیں ہے انہ لیس بذالک, یہ یہاں پہ یہ معنی نہیں چسپاں ہوتا. الا تسمعون الی قول لقمان, کیا تم لقمان کے قول کو نہیں سنتے ہو؟ ان شرک لظلم عظیم, جو شرک ہے ظلم عظیم ہے. تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے, جو ظلم کی سب سے جو کیا کہتے ہیں جو اعلیٰ قسم ہے, وہ والی نو اس کے اندر آتی ہے. پڑھیں. اکبر الکبائر, بڑے گناہوں میں سب سے بڑا, الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شریک بنانا, والدین کی نافرمانی کرنا, و شہادت الزور, اور جھوٹی گواہی, جھوٹ کی گواہی, و شہادت الزور ثلاثاً, 3 دفعہ کا, او قول الزور کا, فما زال یقررها, آپ تاکید کے لیے اور تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے اس لیے فما زال یکررها, اب لگاتار ان کلمات کو دہراتے رہے, حتیٰ قلنا, یہاں تک ہم نے کہا لیت وسکت, کاش آپ خاموش ہو جائیں. پڑھیں. ایک بدو آگے اس نے کہا یا رسول اللہ, وہی بات ہے, مل کبائر قال الاشراک باللہ, قال سمعت قال والدین کی نافرمانی کی. پھر اس نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے کہا الیمین الغموس, جھوٹی قسم. میں نے کہا ومل یمین الغموس, یہ جھوٹی قسم کون سی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا الذی یقتطع مال امرئ مسلم, وہ آدمی کہ مسلمان آدمی کا مال جو ہے وہ کاٹ کے الگ کر لیتا ہے, لے لیتا ہے, وہ ہوا فیہ کاذب, جب کہ وہ اس میں جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے. اور قسم اٹھاتا ہے, وہ جھوٹی قسم ہے. پڑھیں. ایک بدو آیا, ایک آدمی آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ ان واخذوا بما عملنا فی الجاہلیہ, کیا ہمارا مواخذہ کیا جائے گا ان اعمال کے ذریعے جو ہم نے زمانہ جاہلیت میں کیے؟ آپ نے کہا من احسن فی الاسلامی, جس نے اسلام میں اچھا کام کیا, لم یؤاخذ بما عمل فی الجاہلیہ, اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا ان اعمال کی وجہ سے جو اس نے زمانہ جاہلیت میں کیے. ومن اساء فی الاسلامی, اور جس نے اسلام میں برا کام کیا, اخذا یا اخذ بالاول والآخر, اس کو پہلے جرم کی وجہ سے بھی پکڑا جائے گا, مواخذہ کیا جائے گا, اور آخر بعد والے جو جرم ہے اس کی وجہ سے بھی اس کا مواخذہ کیا جائے گا, اس کی پکڑ کی جائے گی. پڑھیں جی. مرتد, دین سے پھرنے والے, دین اسلام مراد ہے, پھرنے والے مرد اور پھرنے والی عورت کے حکم کا بیان. اب یہ باب قائم کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کو روکا جائے گا, اور اگر وہ ارتداد پر قائم رہتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا, مرد ہیں یا کہ عورت ہیں. یہ ایک نقطہ نظر ہے. اور دوسرا نقطہ نظر اس کے ساتھ یہ ہے کہ مرد کو تو قتل کریں گے, عورت کو نہیں کریں گے. کہتے دونوں میں ڈیفرنس ہے, مرد کو قتل کیوں کریں گے اور عورت کو کیوں نہیں کریں گے.
یہ دوسرا قول ہے۔ دراصل قتل کی جو لاجک ہے اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، قتل کی جو لاجک ہے، جو منطق ہے، جو ریزن ہے وہ کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں دونوں قتل کریں گے، وہ کہتے ہیں اس کی ریزن ہے ارتداد، دین چھوڑنا، ترک دین کی وجہ سے ان کو کیا جائے گا۔ اور جو کہتے ہیں ایک کو قتل کریں گے ایک کو نہیں، وہ کہتے ہیں فتنے اور فساد کے اندیشے کی وجہ سے، کہ مرد جو ہے وہ معاشرے میں پھرے گا، فتنہ فساد پھیلائے گا اور لوگوں کو خراب کرے گا، اور جو عورت ہوتی ہے وہ تو گھروں میں رہتی ہے، وہ تو گھر میں رہتی ہے۔ ہاں یہ ہے عورت کو گھر میں بند کر دیا جائے گا اور اس کے پاس کوئی آئے جائے گا نہیں، الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں یا پھر یہ کہ وہ فوت ہو جائے۔ تو یہ دو طرح کے قول ہیں۔ بہرحال دنیا نے اس کے برعکس جو ہے نا وہ اقوال جو نظریات ہیں وہ اپنائے ہوئے ہیں، اور آزادی ہے۔ ابھی میں نے بات کی فریڈم آف ریلیجن کی، اور باہر کی دنیا میں تو بڑے وسعت کے ساتھ اور اوپنلی ان کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ کوئی چیزیں ہم نے مجمل اجمال کے ساتھ ہم نے ان کو جو ہے نا وہ داخل کر دی ہے، یا قوانین بنا دیے، یا ہم نے پھر دستور کے اندر ان کو داخل شامل کر دی ہے، اور لوگ جو ہیں اگر وہ اپناتے بھی ہیں تو وہ سیکرٹلی چپکے کام کرتے ہیں اور ظاہر نہیں ہوتے۔ ابن عمر الزہری نے کہا اور ابراہیم نے کہا یقتل یا بقتل المرتدۃ و استتابتہم، مرتد ہونے والوں کے قتل کے بارے میں یا مرتدہ کو قتل کیا جائے گا اور ان سے توبہ کروانے کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول آگے ارتداد کے حوالے سے جو آیات ہیں وہ لے کر آگئے۔ پہلی آیت ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، نمبر 15 میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کا پس منظر یہی ہے کہ انصار کے ایک آدمی اسلام لائے، ثم ارتد ثم ندم، پھر پشیمان ہوا، فارسل الی قومہ فقالوا یا رسول اللہ هل له من توبہ فنظرت کیف یہدی اللہ قوما۔ سمجھ آ رہی ہے کہ مرتد ہو گیا تھا، اس حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی، اس لیے یہاں پہ لے کر آ گئے۔ باقی جو آیات ہیں ان میں ارتداد کا تذکرہ ہے، مثلا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یا دین سے پھیرنے کا تذکرہ ہے کہ اگر تم اطاعت کرو ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی جن کو کتاب دی گئی، وہ تمہیں لوٹا دیں گے، یعنی مرتد کر دیں گے، دین سے تمہیں ہٹا دیں گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اگلی آیت ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، دین اپنایا چھوڑا، ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ اگلی آیت ہے من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی پھر گیا تم میں سے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ ولیکن ہاں من شرع بالکفر صدرا، جس نے کفر کے اظہار سینے سے کیا، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ذلک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، لا جرم یقول حقا، یہ حقا کے معنی میں ہے، انہم فی الآخرۃ لا قول ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ وہ جس آیت میں ترک مذہب کا تذکرہ ہے اس کا جو ہے نا وہ اشارہ دے دیا، ذکر کر دیا۔ آگے آیت ہے ولا یزالون یقاتلونکم، ہمیشہ وہ تم سے لڑتے رہے ہیں تاکہ وہ تمہیں لٹا دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں، یہ یہاں تک کہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں لٹا دیں تمہارے دین سے اگر وہ طاقت رکھیں۔ ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو ارتداد کے حوالے سے یہ آیات ہیں بیسکلی جن میں ارتداد کا ذکر ہے۔ امام بخاری باب کے ضمن میں ان کو لے کر آئے ہیں، پڑھیں لیا گیا۔ کچھ زندیق لائے گئے، ٹھیک ہے، یہ زندیق کون ہوتا ہے؟ زنادقہ جمع زندیق نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ کفر چھپایا ہوا ہے اور اسلام ظاہر کرتے ہیں، اصل میں کافر ہیں۔ حضرت علی نے کو جلا دیا، فبلغ ذلک ابن عباس، یہ بات عبداللہ بن عباس کو پہنچی، انہوں نے کہا لو کنت انا لم احرقہم، اگر میں ہوتا میں ان کو نہ جلاتا، لنہی رسول اللہ، پیغمبر کی ممانت کی وجہ سے، لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب مت دو،
والا قتل تو ہم، اور میں ان کو قتل کرتا، لقول رسول اللہ، کیونکہ پیغمبر نے کہا من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنا دین بدلے اس کو مار ڈالو۔ پڑھو حدیث آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور میرے ساتھ دو آدمی تھے، قبیلہ شر کے، من الاشعریین، احدہما یمینی والآخر یساری، ان میں سے ایک میرے دائیں طرف دوسرا میرے بائیں طرف تھا، ورسول اللہ یستاکو، اور اللہ کے نبی مسواک کر رہے تھے، فکلاہما سالا، ان میں سارے ایک نے مانگ لیا، کوئی خاص چیز مانگی، عمل مانگا، ولایت مانگی، نیچے لکھا ہوا ای العمل والولایت، اور روایات میں اظہار ہوگا نا، اوپر لکھا ہوا ہے کس میں۔ تو آپ نے کہا یا ابا موسیٰ او قال یا عبداللہ ابن قیس، انہوں نے کہا میں نے کہا والذی بعثک بالحق، آپ نے کہا عبداللہ بن قیس، بندیاں نال لے کے آ گئے یار سفارش کرنے واسطے، یہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں گورنر بنا دو، ہمیں حاکم بنا دو، امیر بنا دو فلاں علاقے کا۔ میں نے کہا والذی بعثک بالحق مطلعانی علی ما فی انفسہما، انہوں نے مجھے اطلاع نہیں دی تھی اس پہ جو ان کے دل میں تھا۔ انہوں نے کہا کام ہے، میں آپ کے پاس لے کر آ گیا ہوں، مجھے نہیں پتہ ان کو کیا کام ہے۔ وما شعرت، اور مجھے نہیں علم تھا انہما یطلبانی علی عمل، کہ مخصوص کو کام یہ مانگیں گے۔ فکانی انظر الی سواک تشابہت قالصت، ٹھیک ہے، اور میں گویا کب دیکھ رہا ہوں مسواک آپ کے ہونٹ کے نیچے ہے اور ہونٹ جو وہ سکڑا ہوا ہے۔ آپ نے کہا لن او لا نستعمل علی عملنا، ہم ہرگز استعمال نہیں کریں گے، یا عامل نہیں بنائیں گے، استعمال کرنا عمل بنانا، علی عملنا اپنے کام پہ، من ایسے بندے کو ارادہ ہو جس نے اس کا ارادہ کیا ہے، جس کو یہ ارادہ مجھے امیر بنا دو، ہم اس کو نہیں لگاتے، ہاں ہم ویسے لگاتے ہیں بندوں کو۔ ولیکن اذهب انت یا ابا موسیٰ، لیکن تو جا اے ابو موسیٰ، او یا عبداللہ ابن قیس، الی الیمن، یمن، ثم اتبعہ معاذ بن جبل، یا اتبعہ معاذ بن جبل، پھر اس کے پیچھے معاذ بن جبل کو بھیج دیا۔ فلما قدم علیہ، جب معاذ بن جبل اس کے پاس آئے، القى لہ وسادۃ، انہوں نے اس کے لیے گدا بچھایا، ڈالا، انہوں نے کہا انزل، اتر سواری سے۔ وَإِذَا رَجُلٌ عِندَهُ مُوسَكٌ، تو اچانک ایک آدمی ان کے پاس بندھا ہوا تھا۔ معاذ نے کہا ما ھذا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کان یہودی، یہودی تھا، فاسلم، مسلمان ہو گیا، ثم تعوذ، پھر یہودی ہو گیا۔ انہوں نے کہا اجلس، تم بیٹھو۔ انہوں نے کہا لا اجلس، میں نہیں بیٹھوں گا، حتی یقتل، یہاں تک کہ یہ قتل کر دیا جائے۔ قضاء اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے پیغمبر کا یہ فیصلہ ہے۔ ثلاث مرات، یہ 3 دفعہ یہ بات کی۔ فامر بہ، پھر اس کے بارے میں انہوں نے حکم دیا ابو موسیٰ نے، فقتل، اس کو مار دیا گیا۔ ثم تذاکر، حدیث آپ نے بھائی پہلے کئی دفعہ پڑھی ہے۔ پھر دونوں نے رات کے قیام کا، قیام اللیل، رات کے قیام کا تذکرہ کیا۔ فقال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا اما انا، رہا میں، فاقوم، میں قیام کرتا ہوں، وانام، میں سوتا بھی ہوں، وارجو فی نومتی ما ارجو فی قومتی، اور میں امید رکھتا ہوں اپنی نیند میں جس کی میں امید رکھتا ہوں اپنے قیام میں، یعنی اگر میں سوؤں گا تو بہتر طرح سے اپنے جو سارے کام ہیں وہ کر سکوں گا، عبادات میں کر سکوں گا، تو اس لیے یہ میرا سونا بھی میرے لیے مفید ہے۔ میں یہ سمجھ کے جو ہے نا یہ سوتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سونے کا بھی اجر جو ہے نا وہ دے گا، یہ سمجھ کے میں جو ہے نا وہ سوتا ہوں۔ چلیں، اس کے قتل کا بیان جس نے انکار کر دیا فرائض کو قبول کرنے سے، بما نصیبو، اور اس بات کا بیان کو ان کو منسوب کیا جائے گا، یا ردت کی طرف ان کے منسوب کیے جانے کا بیان، یعنی مرتد ہونا، مطلب یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم فلاں فلاں فریضے کو نہیں مانتے اور انکار کر دیں تو گویا آپ نے دین چھوڑ دیا، آپ دین سے باہر ہو گئے۔ اگر آپ دین کے اندر ہیں تو آپ کو سارے کام ماننے پڑیں گے جو فرائض ہیں، جن کے بارے میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ اب آپ یہ کہیں بھئی میں مسلمان ہوں لیکن فلاں فلاں ذمہ داری میں نہیں مانتا ہوں، میں نے یہ کام نہیں کرنے، باقی کام میں کر لوں گا، تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ پڑھیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسی چیز ہے نا جس میں کوئی اتحاد کا عمل دخل ہے، یا جس میں مختلف آراء ہیں، واضح طور پہ مذہب کی ہدایات نہیں ہے، یا آپ اگر نہیں مان رہے اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کہتے ہیں نہیں یہ کام ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، اور وہاں پہ جہاں پہ گنجائش، ایک بندہ یہ کہہ دے کہ میں بھائی اس کو میں مانتا ہی نہیں، میں نے کرنا نہیں، بات ختم۔ ایک بندہ لاجک بیان کرتا ہے، جیسے بہت سے لوگ ایک حدیث کو لے کے وہ ایک مسئلے کو لے لیتے ہیں، دوسرے بہت سے لوگ اس مسئلے کو نہیں لیتے،
اور اس حدیث کو نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں ہم اس حدیث کو نہیں لیتے. بھئی کیوں نہیں لیتے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ حدیث کمزور ہے. اب یہاں پہ نہ لینے کی ایک لاجک ہے, ایک منطق ہے, ایک ریزن ہے, تو یہاں پہ تو چلے گا. لیکن ایک بندہ یہ کہہ دیتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, ایک بندہ یہ کہہ دیتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں, تو یہ غلط چیز ہے. ابھی بہت سے لوگ میں نے سنا ہوا تھا کہ جو غامدی صاحب ہیں وہ حدیث کو نہیں لیتے, حدیث کے منکرین حدیث میں سے ہیں. اور اچھا میں ان کی گفتگو سنتا ہوں, وہ کہتے ہیں میں حدیث کو مانتا ہوں, قرآن کو لیا جائے گا, حدیث کو لیا جائے گا. اچھا میں نے جو اندازہ لگایا وہ یہ ہے نا کہ چونکہ وہ بہت سی حدیثوں کے جو تشریحات ہیں وہ غلط کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا جو مطلب ماضی میں بیان کیا گیا وہ کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ رجم کی ویڈیو ابھی میں نے سنی ہے, میرا خیال ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں. ایک اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, اور وہ بھی بڑے ڈاکٹر ہیں, کہ غامدی صاحب نے یہ بات ٹھیک کی ہے, اور رجم والی جو حدیث ہے اس کا مطلب ویسا نہیں ہے جیسے مولانا حضرات بیان کرتے ہیں, ویسا نہیں ہے جیسے کتابوں میں, بلکہ اور مطلب ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں قریب نے 1-2 دنوں میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں. تو یہ جو ہے نا, ایک ہے کہ یہ مطلب ہے کہ آپ کو غلط تشریح کر دیں, یہ اور چیز ہے. ہم اس کو ارتداد میں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, سمجھ آ رہی ہے. ابا قبول الفرائض کا مطلب کچھ اور ہے. ابو ہریرہ نے کہا لما توفی النبی, جب اللہ کے نبی فوت ہوئے, بس خلیفہ ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا. وکفر من کفر من العربی, عربوں میں سے جنہوں نے کفر کیا, یعنی کچھ لوگوں نے کفر کر لیا جنہوں نے کرنا تھا. عمر نے کہا یا ابا بکر کیف تقاتل الناس, آپ لوگوں سے کیسے لڑائی کریں گے؟ وقد قال النبی, جبکہ اللہ کے نبی نے کہا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ, یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں تب تک مجھے حکم دیا گیا لڑنے کا. فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقی وحسابہ الی اللہ, جس نے یہ کہا اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان بچا لی سوائے اس کے حق کے, الا بحقی, الا یہ کہ اس کا کوئی نہ کوئی حق ہو, مال کا حق ہو, جان کا حق ہو, تو پھر وہ اس سے لیا جائے گا, وصول کیا جائے گا, اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. ابو بکر نے کہا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ, میں ضرور لڑوں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا. فإن زکوٰۃ حق المال, زکوٰۃ مال کا کیا. واللہ لو منعونی اناکن, اگر یہ مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روکیں گے, کانوا یؤدون الی رسول اللہ, جو اللہ کے نبی کو یہ دیتے تھے, لقاتلتہم علی منع, یا ضرور میں سے لڑوں گا اس کے روکنے پہ. عمر نے کہا فواللہ ما ہوا الا, نہ ہوا یہ مگر یہ کہ صرف یہ بات ہوئی کہ رہی, تو میں نے یہ سمجھا کہ ان قد شرع اللہ صدر ابی بکر للقتال, اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سینہ کی لڑائی کے لیے جو ہے نا کھول دیا. یعنی یہ بات تھی, ما ہوا نہیں تھا مگر یہ بات تھی. فعرفت, پھر میں پہچان گیا, انہ الحق, یہی بات درست ہے, یہ بات حق ہے. بابن اذا عرض ذمی وغیرہ بسب نبی, اگر کوئی ذمی اور دیگر تعریض کرے, اشارہ کرے پیغمبر کی گالی کے حوالے سے, ولم یسری, اور واضح طور پہ نہ کہے, نہ وہ قولی جیسا کہ یہ قول ہے السلام علیکہ, لوگ کہتے تھے, بعض لوگ آگے شراتے السلام علیکہ, تم پر موت نازل ہو, تو اس طرح یہ بندے کو جو ہے نا وہ قتل نہیں کیا جائے گا. چلے مطلب یہ کہ ایسا کوئی لفظ ہے جس میں 2 معنی نکل آتے ہیں, بندہ یہ کہہ سکتا ہے میرا تو یہ مطلب ہے, بندہ یہ کہہ سکتا ہے میرا یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے. اب ایک بندہ کسی کو بولتا ہے او صوفی صاحب, او بڑے صوفی صاحب, اس میں 2 طریقے, ایک یہ کہ بندہ اس کو مطلب ہے بات کر رہا ہے نا, او تو بڑا صوفی بنے پھرنے, ہم کہہ دیتے ہیں نا او بڑے صوفی صاحب. ایک بندہ کہتا ہے یار میں نے ویسے رسپیکٹ کے لیے کہا بڑے صوفی صاحب, میں نے, اب پنجابی میں رسپیکٹ کے لیے بھی آپ بول سکتے ہیں. ابھی ایسا جو لفظ ہے جس کے آپ 2 مطلب لے سکتے ہو, تو وہاں پہ پھر چونکہ گنجائش ہے, ابھی دل کا کیا مطلب ہے یا کیا مراد تھی ٹھیک ہے, وہ تو بندہ ہی بہتر سمجھتا ہے نا. اب مجھے پتہ نہیں تھا, ایک دفعہ ایک مولانا ہمارے عزیز ہیں, انہوں نے یہاں نا مرکز میں تقریر کی, پروگرام تھا بڑا, تو کیا ہوا, تقریر کر کے باہر نکلے نا. اچھا میں جو چونکہ ابھی نیا ادھر آیا تھا اور ہلکی ہولی عمر, بات اتنی بندہ نہیں سمجھنا ہوتا اس طرح کے معاملات, تو میں لوگوں کو بتایا, میں نے کہا یہ ہمارے رشتہ دار ہیں, یہ مولانا صاحب جو آ رہے ہیں. میں نے کہا السلام علیکم بھائی جان کی حال ہے, آؤ تو ٹھنڈا کریے, ٹھیک ہے.
میرا مطلب یہ تھا کہ گرمی ہے، تقریر کر کے ہیں، مطلب کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا میں پلاتا ہوں ان کو، گھر میں لے جاتا ہوں۔ اچھا انہوں نے دیکھا اور غصے سے منہ بنا کے چلے گئے، ٹھیک ہے، اور جا کے شکایت لگا دی میری۔ اور میں جب ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھ لو وہ بڑے آپ جو ہے نا وہ عزت نہیں کر دیتے، تو اب آپ استاد بن گئے ہو تو اب آپ نے ان کو یہ کہا ہے۔ اور میں نے کہا میں نے عزت دیتے ہوئے ان کو کہا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ بھئی جب بندہ کہتا ہے نا اور آتے میں ٹھنڈا کرا، ٹھیک ہے، تو یہ دوسرے سینس میں لوگ بولتے ہیں، یہ عزت کے لیے نہیں بولتے ہیں۔ یہ کہ تیرا جو دماغ خراب ہے نا تیرا میں درست کرتا ہوں، تو یہ اس موقع پہ بولا جاتا ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے تھے مولانا آ جاؤ تم ٹھنڈا کریے آ جاؤ تو یہ چیز ہے۔ ابھی ایک لفظ ہے اس کے یا ایک جملہ اس کا کوئی اور مطلب بھی نکل سکتا ہے، تو وہاں پہ کیونکہ اس لیے ہم یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے کہ جس نے یہ بولا پھاڑ لو انہوں یہ۔ میں نے سنا انس بن مالک سے وہ کہہ رہے تھے ایک یہودی گزرا اللہ پیغمبر کے پاس، اس نے کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی کا وعلیکم، اللہ کے نبی نے کہا تدرون ما یقول، کیا تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا السلام علیکم، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ الا نقتل، کہ ہم قتل نہ کروں؟ آپ نے کہا نہ، اذا السلام علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، تم وعلیکم کہہ دو چلیں۔ اب یہ دیکھیں نا اس میں یہ بھی ہے السلام علیکم، بندہ بولے کیا بولا، کہتا ہے وہ جلدی میں لام نہیں نکلا نا، آپ کو سنائی نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ بعد لفظ ہم بولتے ہیں اس میں ایک آدھا لیٹر جو ہے نا وہ مس بھی ہو جاتا ہے، جلدی میں مس ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے گروہ نے اللہ کے نبی کی اجازت مانگی، انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا بل علیکم السلام واللعنت، تم پر سلام اور لعنت ہو۔ آپ نے کہا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلی، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور تمام امور میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا اولم تسمع ما قالوا، کیا آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے کہا میں نے کہہ دیا وعلیکم، جو انہوں نے میرے لیے دعا کی ہے میں نے ان کے لیے کر دی ہے۔ میں نے سنا ابن عمر سے وغیرہ اللہ کے نبی نے کہا ان الیہود اذا سلموا علی احدکم انما یقولون سلام علیکم فقل علیکہ، تم بھی آگے سے علیکہ کہہ دو۔ چلو باتیں بند کریں بھائی، جنہوں نے باتیں کرنی باہر چلے جائیں، مہربانی آپ کی۔ عبداللہ نے کہا میں گویا کہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہوں، یا کہ نبی من الانبیاء، آپ انبیاء میں سے کسی نبی کی حکایت کر رہے تھے، ان کو بیان کر رہے تھے۔ ضربہ قوم، جس کو اس کے قوم نے مارا، فادموہ، اور اس کا خون نکال دیا، ان کو خون آلود کر دیا، اور وہ نبی فهو یمسح الدم عن وجهه، اپنے چہرے سے خون کو صاف کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ربی اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ پیغمبر کا وطیرہ ہے۔ یہ بابن آگے حدیث لے کر آگے کہ بہت سی چیزیں برداشت کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات ہوئی ان مار دیو، ابھی اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا پھڑکا دیو، ٹھیک ہے، کسی نے کہا پیسے دے دو، اور کوئی بدو آیا اس نے چادر کھینچی، آپ نے کہا ان میں پھڑکا دیو۔ بھی لوگ ایسے نہیں، لوگ پھر یہ چیزیں دیکھ کے پھر لوگ دور بھاگ جائیں گے۔ لوگ ہیں کہ بھئی یہ تو بندہ ہی بہت سخت ہے، یہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ سمجھ آ رہی؟ بابو کے تعلیل خوارج والملحدین، خارجیوں اور الہاد بے دینوں سے لڑائی کا بیان، بعد اقامت الحجت علیہم، ان پر حجت قائم کرنے کے بعد، وقول اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا قول، وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون۔ اب اگر مجھے کوئی آواز آئی نا تو میں نے کلاس سے باہر نکال دینا، بھئی جو بھی ہیں اور یہ اٹھا کے سارا کوئی باہر لے جانا۔ اللہ تعالیٰ کا قول وما کان اللہ لیضل قوما، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کرے بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ اس نے ان کی رہنمائی کی، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ وہ بیان کرتا ہے ان کے لیے وہ چیز جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ وکان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، ابن عمر ان لوگوں کو ایسے لوگوں کا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق، اللہ کی بدترین مخلوق سمجھتے تھے، اور کہا کرتے تھے انہم انطلقوا الی آیات، یہ لوگ گئے ہیں آیات کی طرف، نازلت فی الکفاری، جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، فجعلوها علی المؤمنین، تو انہوں نے ان آیات کو مومنوں پر جو ہے نا وہ رکھ دیا ہے، مومنوں کے اوپر ڈال دیے ہیں۔ پڑھیں
کافروں والی آیتیں مومنوں کے اوپر جو ہے نا وہ لگا دی ہیں. پڑھیں جی. ہاں جی. علی نے کہا اذا حدثتکم، حضرت علی نے کہا اذا حدثتکم عن رسول اللہ حدیثا، جب میں تمہیں اللہ کے نبی سے کوئی حدیث بیان کرتا ہوں، فواللہ، اللہ کی قسم، لا خیر من السماء، یہ کہ میں آسمان سے گروں، احب الی، مجھے زیادہ محبوب ہے، من ان اکذب علیہ، کہ میں آپ پر جھوٹ بولوں. تو میں واضح طور پہ کوئی خلاف حقیقت بات نہیں کرتا بھائی. حضرت علی کہہ رہے ہیں وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور جب میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں ان کے بارے میں، ان معاملات کے بارے میں، تو تمہیں کوئی بتاتا ہوں جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، تو فَإِنَّ الْحَرْبَ خِدَعَةٌ یا خُدَعَةٌ، تو لڑائی جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے. تو پھر میں جو ہے نا اپنے بارے میں کوئی بات ہو تو میں کوئی کنایہ وغیرہ کر لیتا ہوں اور واضح طور پہ بات نہیں کرتا، کیونکہ میں اور میرے مخالفین ہیں اور ہماری لڑائی ہے. اگر میں کوئی واضح باتیں ساری کروں گا تو پھر چیزیں بہت سی جو میں اوپن نہیں کرنا چاہتا اوپن ہو جائیں گی. وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ یقول، میں نے سنا اللہ کے نبی صاحب کہہ رہے تھے سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، تو یہ واضح حدیث ہے، میں واضح بتا رہا ہوں، اس میں کوئی کنایہ شنایہ نہیں کر رہا. ان قریب ایک قوم نکلے گی اس زمانے کے آخر میں، حداث الاسنان، نو عمر ہوں گے، سفہاء الاحلام، کم عقل ہوں گے، بیوقوف عقلوں والے ہوں گے، وہ یقولون من خیر قول البریہ، وہ مخلوق کے قول میں سے جو بہتر ہے، مخلوق کے بہتر قول سے وہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، اور ان کا جو ایمان ہے وہ گلوں سے، ہنسلی کی ہڈیاں جو ہیں ان سے وہ تجاوز نہیں کرے گا، تھلے نہیں جائے گا. یعنی یمرقون، یعنی زبان پہ ایمان ہوگا، حقیقت میں ایمان ان کے پاس نہیں ہوگا، وہ دین سے نکل جائیں گے. کما یمرق السہم من الرمیۃ، جیسا کہ جو تیر ہے وہ شکار سے نکل جاتا ہے، تیر مارا تیزی سے شکار کو لگ کے وہ چلا گیا، تو ایسے وہ تیزی سے وہ دین سے نکل گئے. ٹھیک ہے. دین میں آئے اور دین سے چلے گئے. فَإِنَّمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، جہاں تم ان کو ملو ان کو قتل کرو. فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے قتل میں اجر ہے اس کے لیے جو اس کو ان کو قتل کرے گا قیامت کے دن. پڑھے اجر اس کو ملے گا. ابو سلمہ اور عطاء بن یسار دونوں ابو سعید خدری کے پاس ہے، ان سے سوال کیا حروریہ کے بارے میں. اسمعت نبی قال، کیا آپ نے اللہ کے نبی سے سنا ان کے بارے میں؟ انہوں نے کہا لا ادری ما الحروریہ، میں نہیں جانتا حروریہ کون سی چیز ہے. میں نے اللہ کے نبی سے سنا آپ کہہ رہے تھے یخرج فی هذه الامة ولم يقل منها قوم، اس امت میں نکلیں گے، اس میں ولم يقل منها، اور اس میں منها کا لفظ نہیں کہا، قوم، یہ قوم نکلے گی، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نماز کو ان کی نمازوں کے ساتھ حقیر سمجھو گے. یقرؤون القرآن، قرآن وہ پڑھیں گے، لا یجاوز حلوقہم، قرآن ان کے حلقوں سے یا ہنسلی کی ہڈیوں سے تجاوز نہیں کرے گا. یمرقون من الدین کمروق السہم من الرمیہ، فینظر رامی الی سہمہ الی نصرہ الی رصافہ، تیر انداز دیکھتا ہے اپنے تیر کی طرف، الی نصرہ، کیا کہتے ہیں اس کے آگے والا جو ہوتا ہے پھل لوہے کا، اس کو دیکھتا ہے، الی رصافہ، اور اس کی جو تانت ہے. فیتمارا فی الفوقۃ، پھر درمیان والے حصے کے بارے میں وہ شک کرتا ہے، حال علی کا بہا من الدم شیء، کیا اس کے ساتھ خون میں سے کوئی چیز جو ہے وہ چپکی ہے یا کہ نہیں چپکی. تو پورا تیر جو ہے اس کو مطلب چھان بین کرنے کے بعد اس کے اوپر شکار کا کوئی اثر نظر نہیں آتا. تو ایسے ہی ان کے اوپر کوئی دین کا کوئی اثر نہیں ہے. پڑھیں. اچھا، اس نے نصاف کا معنی پٹھا کیا ہوا، پٹھا، یہ بھائی پٹھا دوسرا ہے، الو دا پٹھا نہیں ہے گا. ہاں جی. اگلی حدیث بھی وہی ہے، یمرقون من الاسلام کمروق السہم من الرمی. باب من ترک قتال الخوارج للتألف والا ينفر الناس عنہ، اس کا بیان جس نے خارجیوں سے لڑائی کو ترک کیا منوس کرنے کے لیے اور تاکہ لوگ متنفر نہ ہوں آپ سے، لوگ متنفر نہ ہوں اس سے. چلیں. ایک دفعہ اللہ کے نبی تقسیم کر رہے تھے، عبداللہ ذوالخویسرہ التمیمی، ہاں چھوٹی پنڈلیوں والا نا، وہ آیا، اس نے کہا اے دل یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر انصاف کرو. آپ نے کہا ویلا کا تیرا بیڑا تر جائے، تجھ پہ افسوس،
ومن یعدل اذا لم عادل، جب میں انصاف نہیں کروں گا کون انصاف کرے گا؟ عمر بن خطاب نے کہا اذن لی فاضی بعنقہ، مجھے اجازت دیں میں گردن اڑاتا ہوں۔ آپ نے کہا داؤ فإن له اصحابا یحقرون، اس کے ساتھی ہوں گے، تم میں سے کوئی ایک اپنی نماز کو اس کی نماز کے ساتھ حقیر سمجھے گا، وصیام، اور اپنے روزے کو اس کے روزے کے ساتھ حقیر سمجھے گا، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، ینظر، جیسا کہ تیر جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے شکار سے، ینظر دیکھا جاتا ہے فی قززی، اس کے پر میں، فلا یوجد فی شیء، کچھ نظر نہیں آتا، ثم ینظر فی نسلی، لوہے میں، فلا یوجد فی شیء، ثم ینظر فی رصافی، اس کے پٹھے میں، فلا یوجد فی شیء، ثم ینظر فی نفضی، پھر درمیان والے حصے میں، فلا یوجد فی شیء قد سبق الفرس والدم، وہ کیا کہتے ہیں آلودگی، یہ جو گند ہے گوبر ہے، والدم، اور خون، اس سے وہ سبقت لے گیا، اتنی تیزی سے گزرا کہ کوئی چیز اس کو لگی نہیں، خون بھی نہیں لگا، کوئی اس کی گوبر شوبر بھی اس کے تیر کو نہیں لگا، کوئی بیٹ ہے، کوئی چیز نہیں لگی۔ آیاتہم رجل، ان کی نشانی یہ ہے کہ ایک آدمی ہوگا، احدی صدیہی او قال صدیہی، ان کے ہاتھوں میں سے ایک یا اس کے پستانوں میں سے ایک جو پستان ہے، مثل صدی المرأة، عورت کے پستان کی طرح ہوگا، او قال مثل البزا، یا بزا کا لفظ بولا، گوشت کے ٹکڑے کی طرح ہوگا، تدردر، وہ حرکت کرے گا، یخرجون علی حین فرقۃ من الناس، یہ لوگ نکلیں گے، خروج کریں گے، حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے لوگوں کے اختلاف کے وقت۔ پڑھیں جی، اگر یہ چیزیں نہیں سمجھ آ رہی بھئی اسلامک ہسٹری پڑھ لو، خلفائے راشدین کا دور، بالآخر جو آخری دور ہے وہ پڑھ لو، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کا جو دور ہے، اور جو عرب کا جو حساب کتاب ہے، اس دور میں جو احوال تھے سعودی عرب اور دائیں بائیں، یمن کے، عراق کے، شام کے، مصر کے، یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ سارے آپ پڑھ لو، آپ کی چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ پڑھو۔ ابو سعید نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں نے سنا اللہ کے نبی سے، واشہد ان علی قتلہم، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی نے ان سے لڑائی کی، وانا معه، اور میں علی کے ساتھ تھا، جی بالرجل، ایک بندے کو لایا گیا، النات، اسی وصف پر، الذی نعت النبی، جو پیغمبر نے بیان کیا تھا اس وصف کے مطابق وہ تھا، قالا فنازلت فیہ، اور انہوں نے کہا اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں اے پیغمبر جو تجھ پر عیب لگاتے ہیں۔ میں نے سال سے کہا کہ آپ نے اللہ کے نبی سے خوارج کے بارے میں کوئی سنا؟ انہوں نے کہا میں نے سنا، آپ کہہ رہے تھے واہ واہ یدہ قبل العراقی، اور آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا عراق کی طرف، یخرج منہ قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیہ۔ پڑھیں جی، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو گروہ لڑیں گے، دعواہم واحد، دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ کون سے دو گروہ لڑے تھے؟ آپ ہسٹری پڑھ لیں، لا تقوم حتی تقتتل فئتان دعواہم واحدہ، باب ما جاء فی المتاولین، اس کا بیان جو ہے طویل کرنے والوں کے بارے میں۔ اگر کوئی بندہ کسی چیز کی طویل کرتا ہے تو پھر اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے نمبر 6 میں، لا خلاف بین العلماء ان کل متاول معذور بتاویل غیر ملوم فی، ہر طویل کرنے والا معذور ہے اپنی طویل کی وجہ سے، اس کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ اذا کان طویل ذلک سائغا فی لسان عربی، بشرط ہے کہ عرب کی زبان میں وہ چیز جائز ہو، اذا کان له وجہ فی العلم، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اور ہی طویل کر لیں، اپنے پاس سے نکال کر بولو جی طویل کرنے کی گنجائش ہے، ہاں، آپ کھوتے سے مراد گھوڑا لے لیں، گھوڑے سے مراد آپ بکری لے لیں، اونٹ سے مراد آپ کچھ اور کتا لے لیں، بولو یہ طویل میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں طویل کر رہا ہوں، تو بھئی کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ آپ نے پڑھا ہوئے ہیں لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے، مجازی معنی ہوتا ہے، نہیں پڑھا آپ نے؟ آپ علم بلاغت میں آپ کو میں نے پڑھایا تھا۔ تو جب آپ نے یہ حقیقت سے مجاز کی طرف جانا، کوئی نہ کوئی تعلق مناسبت ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی قرینہ ہوتا ہے، بھائی وہ ہر چیز ڈھونڈیں گے تو بتائیں گے کوئی نہ کوئی تعلق مناسبت وغیرہ سے، کوئی نہ کوئی چیز کی لفظ کی ہسٹری، بیک گراؤنڈ، فلسفہ آپ بیان کریں گے تو پھر یہ۔ ان دونوں نے سنا عمر بن خطاب سے، وہ کہہ رہے تھے میں نے سنا کہ ہشام بن حکیم سے، یقرأ سورۃ الفرقان، سورہ فرقان پڑھ رہے تھے فی حیات رسول پیغمبر کی زندگی میں، فاستمعت لقراءتی، میں نے ان کی قرات کو غور سے سنا، فاذا هو یقرأ علی حروف کثیرہ، اچانک وہ پڑھ رہے تھے بہت سے حروف پہ یا بہت سی لغتوں پہ، ای لغات کثیرہ، لم یقرئنیھا رسول اللہ، جو اللہ کے نبی نے مجھے نہیں پڑھائی تھی، کذالک ویسے، فقط تو قریب تھا کہ میں ان پہ حملہ کر دوں نماز میں،
فن تظار تو پھر میں نے ان کا انتظار کیا تھا سلام یہاں تک کہ انہوں نے سلام پھیر دیا. جب انہوں نے سلام پھیر دیا لبب تو بردائی میں نے ان کے گلے میں چادر ڈالی او بردائی. یہ والی جو حدیث ہے نا او بھائی فضائل قرآن میں یہ حدیث آ رہی ہے. ابھی ہم نے پڑھنا ہے آج کل کتاب فضائل قرآن, تو اس میں یہ حدیث آ رہی ہے. وہاں پہ میں تفصیلاً ڈسکشن کروں گا اور بتاؤں گا میں کہ یہ لغات کثیرہ کا کیا مطلب ہے, یہ سب قرآن یہ سب حروف پہ نازل ہوا اس کا کیا مطلب ہے, اور آج کل جو ہے نا آج کل نہیں آج تک اس کے بارے میں جو اختلافات ہیں وہ کیا ہیں اور کیا اس کا حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے, برابر یہ حدیث پڑھ لو. اب چونکہ وہ طویل کر رہے تھے اس لیے یہاں پہ باب کے ضمن میں لے کر آ گئے, لیکن اس حدیث کے جو مین فوکس ہے جس چیز کے اوپر ہے اس کو ہم وہاں پہ ڈسکس کر لیں گے. ٹائم آپ کا 2-3 منٹ رہ گئے, یہ باب کتاب ہم نے ختم کرنی جلدی سے. میں نے کہا من اقرا کا حاضی سورہ, اس نے کہا اقرانی یا رسول اللہ, پیغمبر نے مجھے پڑھائی ہے. میں نے کہا کذبت تو جھوٹ کہہ رہا ہے, واللہ ان رسول اللہ اقرانی حاضی سورہ اللہ سمیت ہوگا تقرأھا, اللہ کے نبی نے مجھے یہ سورہ پڑھائی ہے جو میں نے تجھے سنا کہ تو پڑھ رہا ہے. فانطلقت اقود الی رسول اللہ, میں چلا اس کو کھینچ کر اللہ کے نبی کے پاس لے گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ انی سمیت ھذا یقرأ سورۃ الفرقان الی حروف لم تقرینی, میں نے سنا اس بندے کو یہ سورہ فرقان پڑھتا ہے ان حروف پہ, آپ نے مجھے نہیں پڑھائے. وانت اقرأتنی سورۃ الفرقان, جبکہ آپ نے مجھے خود سورہ فرقان پڑھائی ہے. راوی نے کہا اللہ کے نبی نے کہا ارسلوا یا عمر, اے عمر اس کی چھوڑ دے. اقرا یا ہشام فقرأ علی القراءۃ التي سمعت یقرأ, آپ نے کہا اے ہشام پڑھ, تو انہوں نے اللہ کے نبی پر وہ قرات پڑھی جو میں نے ان سے سنی تھی وہ پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا ہاکذا انزل, ایسے نازل ہے. ثم قال رسول اللہ اقرا یا عمر فقرأت فقال ہاکذا انزل. ثم قال ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه, پڑھیں جی. آگے وہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے. اتنے سست لوگ. عبداللہ قال لما نزلت هذه الآية, جب یہ آیت نازل ہوئی الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب النبي وقالوا اينا لم يظلم نفسه, ابھی آپ نے پڑھی ہے. اللہ کے نبی نے کہا لیسا کما تظنون, یہ ویسے نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو. انما هو كما قال, یہ ویسے ہے جیسا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. پڑھیں. اللہ کے نبی ایک دن میرے پاس آئے, ایک بندے نے کہا مالک بن دخشن کدھر ہے, ہمیں سے ایک بندے نے کہا ذاک منافق, وہ تو منافق ہے. لا یحب اللہ ورسولہ, اللہ اس کے پیغمبر سے محبت نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے کہا الا تسمعوہ, ہاں الا تسمعوا, کیا تم نے سنا نہیں اس کو, یقول وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ, اس کے ذریعے وہ اللہ کی جو رضا ہے وہ تلاش کرتا ہے. آپ نے کہا, اس نے کہا کیوں نہیں, آپ نے کہا فإنہ لا یوافی عبد یوم القیامت بہ, کوئی بھی بندہ قیامت کے دن کو نہیں پائے گا اس کے ساتھ الا حرم اللہ علیہ النار, مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ کو حرام کر دی ہے. تو اگر وہ کہیں اور آتا جاتا ہے, اگر اس کی کوئی نہ کوئی وہ وجہ یا مجبوری بیان کرتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آپ اس کو کہہ دیں بھئی وہ دین, اس کو پیغمبر سے بغض ہے یا نفرت ہے یا دین سے وہ باہر ہے. اس کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا, اگر وہ کسی غلط بندے کے ساتھ گیا ہے تو وہ ظاہر بات بندہ معاشرے میں رہتا ہے, بندے کو مجبوری بن جاتی ہے یا معاملہ کیا ہوتا ہے, یہ بعض معاملات مشترکہ ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ ہی غلط ہو گیا. وہ پڑھے ابو عبد الرحمن اور حبان بن عطیہ کا جھگڑا ہو گیا. ابو عبد الرحمن نے حبان سے کہا لقد علمت, مجھے علم ہے اس کا, الذی جرى صاحبک علی الدماء, جس چیز نے تیرے صاحب کو ساتھی کو جرأت دلائی ہے خونوں پہ, خون ریزی پہ. یعنی علی مراد علی کو رے رہے تھے. انہوں نے کہا ما ہوا, کیا ہے وہ, لا بالا کا, تیرا پیو نہ روے. انہوں نے کہا میں نے ایک چیز سنی ہے, سمیت ان سے ایک حدیث سنی ہے, وہ کہہ رہے تھے. کالا ما ہوا, انہوں نے کہا وہ کیا ہے بتاؤ. انہوں نے کہا باسانی رسول اللہ, حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا. اور زبیر کو اور ابو مرثد کو, بڑی مشہور حدیث آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے, یاد ہے, عورت پھاڑ کے لے کے آ گئے سی. ہاں جی, عورت نہیں, عورت کو رکا کاٹ کے لانا سی. وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ إِن تَلِقُوا, تم جاؤ حَتَّىٰ تَأْتُوا رَوْضَةَ حَاجٍ, یہاں پہ لکھا خاخ عموم رہتا ہے, نیچے وضاحت کی خاخ ہے. اچھا جی, خاخ باغ پہ. ابو سلمہ نے کہا ہاکذا قال ابو عوانہ فإن فيها امرأة معها سيفة من حاتب بن أبي بلتعة إلى المشركين, تو اس میں ایک عورت ہے, اس کے پاس ایک صحیفہ ہے. بھائی باہر سے کوئی نہ آئے, دروازہ بند کرو, ان کو بولو سبق ختم ہونے کے بعد میں آنا, کلاس وال باہر ہے. حاتم بن ابی بلتعہ کی طرف سے خط تھا مطلب اس عورت کے پاس مشرکین کے نام. فاتونی بہا, اس کو میرے پاس لے آؤ. فانطلقنا علی افراسنا, ہم چلے اپنے گھوڑوں پہ. ادرکناہا حیث قال لنا رسول اللہ, ہم نے اس کو پایا جہاں پہ اللہ کے نبی نے ہمیں بیان کیا. تسیر علی بعیر لہا, اپنے اونٹ پہ وہ چل رہی تھی. وقت کانا کاتبہ الی اہل مکہ تابی مسیر رسول اللہ, اور حاتم نے لکھا تھا اہل مکہ کی طرف پیغمبر کے چلنے کے بارے میں ان کی طرف.
ہم نے کہا این الکتاب، کہاں ہے وہ تحریر، الذی ماں کی جو تیرے پاس، اس نے کہا ما یہ کتاب میرے پاس کوئی تحریر نہیں ہے، فانخنا بہا بیرہا، ہم نے اس کے ساتھ اس کا اونٹ بٹھا دیا، فابتغینا فی رحلیا، ہم نے اس کے پلان میں تلاشی لی، فما وجدنا فیہا، ہم نے کچھ نہیں پایا، فقال صاحبایا، میرے ساتھیوں نے کہا ما نرا معہا کتابا، ہم اس کے ساتھ کوئی کتاب نہیں پا رہے، کوئی تحریر۔ اس نے کہا میں نے کہا لقد علمنا ما کذب رسول اللہ، ہمیں علم ہے کہ اللہ کے نبی نے جھوٹ نہیں کہا، ثم حلف علی، پھر علی نے قسم اٹھائی، والذی یحلف بہ، قسم اس ذات کی جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے، لتخرجن الکتاب، ضرور تو کتاب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تحریر نکالے گی، او لأجردنک، یا میں ضرور جو ہے نا تیرے کپڑے اتار دوں گا، فاحوج الی حجزتی، یا اس نے اپنے تہبت باندھنے کی جگہ کی طرف کیا کہتے ہیں قصد کیا یا ہاتھ بڑھایا، وہی محتجزۃ بکسان، اس نے چادر باندھی ہوئی تھی، فاخرجت الصحیفہ، جو صحیفہ وہ نکال لیا، فاتوا بہا رسول اللہ، وہ اس کو لے کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، عمر نے کہا یا رسول اللہ قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین، اس نے اللہ اس کے پیغمبر اور مومنوں سے خیانت کی ہے، دعنی فاضرب عنقہ، مجھے حکم دیں، مجھے چھوڑے، میں اس کی گردن مارتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا یا حاتب ما حملک علی ما صنعت، اے حاتب کس چیز نے تجھے ابھارا اس چیز پہ جو تو نے کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، آگے ریزن بیان کیے نا، طویل کر رہا تھا وہ اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا، باب سے لانے کا یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ مالی اللہ کون مومنا، ایسا نہیں ہے میرے ساتھ کہ میں اللہ اور اس کے پیغمبر پہ ایمان نہیں لاتا، ولکنی اردت ان تکون لی عند القوم ید، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میرے قوم کے ہاں کوئی احسان ہو، یدفع بہا، یدفع بہا، قوم جس کے ذریعے میرے اہل و مال کا دفاع کرے، ولیس من اصحابک احد الا لہ ہنالک من قومی، اور آپ کے سامنے سے کوئی بھی نہیں ہے مگر اس کے لیے وہاں پہ اس کی قوم میں ایسے بندے ہیں، یدفع اللہ بہ، اللہ جن کے ذریعے ان کے اہل و مال کا دفاع کر سکتا ہے، سمجھ آئیے؟ اور تفصیلی آپ کو میں نے پڑھایا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے کیسے جب حملہ ہوتا تھا، لوٹ مار ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا سادہ کہ اس نے ساتھی کہا فلا تقولوا له الا خیر، اس کے لیے بات نہ کرو مگر خیر کی۔ راوی نے کہا فعاد عمر لوٹے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین دانی فلا اضرب عنقہ، قال اولیس من اہل بدر، آپ نے کہا کیا یہ اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ وما یدریک، تجھے کیا پتہ، لا اطلاع علیہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اطلاع پائی، ان پر اطلاع پائی۔ پھر اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم فقد اوجبت لکم الجنہ، تم کرو جو کچھ تم چاہو، میں نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ فغ رورقت عیناہ، ان کی آنکھوں سے پانی بہہ پڑا۔ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم۔ ابو عبداللہ نے کہا خاخن اسہو، یہ زیادہ صحیح ہے، ولیکن قضا قال ابو عوانہ حاجن، ابو عوانہ نے ایسے ہی بیان کیا تھا اس لیے میں نے یہاں پہ اس کو ایسے مینشن کر دیا۔ ابو عبداللہ نے کہا وہ حاجن تصیف، یہ تصیف ہے، ٹھیک ہے، وہ موضع، یہ ایک جگہ ہے، وہ شیم یقول، اور شیم خاک کا لفظ جو ہے یہ بولتے ہیں۔ لیں جی میں نے سپیڈ ماری ہے اور اس میں کچھ چیزیں قابل وضاحت تھیں، لیکن چونکہ میں نے وہ فضائل قرآن پڑھانا ہے نا، اس کے اندر یہ حدیث ہے، سب حروف کے والے سے وہاں میں آپ کو بتا دوں گا میں، ٹھیک ہے، چل بھاگے۔